حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی عزت دار اور اچھے گھرانے سے تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی تو ان پر بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط ہو گیا۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر جب حملہ کیا اسے تباہ کر دیا اور ہزاروں اسرائیلیوں کو بندی بنا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت دانیال علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم عطا کیا گیا تھا، اسی طریقے سے حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی خواب کی تعبیر بتانے کا علم اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔ تو یہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، جیسے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا بعد میں، ویسے ہی ان کی بھی زندگی میں کچھ ایسی ہے۔ اور اسی علم کی وجہ سے انہیں بابل کے شاہی دربار میں ایک اونچا مقام بھی حاصل ہوا تھا۔ ایک بار بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا پایا تھا، جیسے کہ اس ٹائم پہ حضرت یوسف کے زمانے میں مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر تمام نجومی جو اس کے تھے وہ نہیں بتا پائے تھے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، ویسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، جس میں ایک بڑے مورتی کا ذکر تھا۔ اس مورتی کے 4 الگ الگ حصے 4 الگ الگ آنے والی بادشاہوں کی نشانی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی سلطنت بخت نصر کی، اور دوسری سلطنت فارس کی ہوگی، اور تیسری سلطنت یونان کی ہوگی، اور چوتھی ایک ایسی سلطنت ہوگی جو تمام سلطنتوں کو ختم کر دے گی اور قیامت تک وہ باقی رہے گی۔ جیسے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جیسے تمام دنیا میں جو ہے مسلمانوں کی جو ہے حکومت ہوگی اور تمام عالم میں اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اس کے بارے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور بھی ان سے بہت ہی سارے قصے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے مشہور قصے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک قصہ بہت ہی مشہور ہے ان کے بارے میں، شیر کے بارے میں، جیسے کہ ان کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے، بخت نصر جو ہے اس کا انتقال، وہ مر جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ جو ہے اس کا بیٹا جو ہے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے جو دربار میں اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو جلنے کی وجہ سے اس کو بھڑکا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دے دیا، لیکن اللہ کے حکم سے، اب وہ اللہ کے نبی تھے، تو وہاں پہ 2 فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے شیر کے سامنے کچھ اشارے کیے۔ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ شانتی سے ان کے پاس پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہے۔ بادشاہ کو اس کرشمے کا جب پتہ چلا تو بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بہت عزت بخشی۔ ایران کے شہر سوس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے سوس کو فتح کیا تھا، دانیال علیہ السلام کی قبر ملی۔ ان کا جسم بالکل محفوظ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو ان کا جسم تو ویسے ہی محفوظ تھا، زمین یا کچھ بھی خراب نہیں کر سکتی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی وہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اس قبر سے ان کا جسم باہر نکالتے تھے، جس سے بارش ہو جاتی تھی۔ اب حضرت عمر کو اس چیز کا ڈر تھا، کہیں یہ لوگ آنے والے ٹائم میں مطلب پوجا شروع نہ کر دیں، بت پرستی شروع نہ کر دیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کی 11 قبریں بنائی جائیں، اور اس 11 قبروں میں سے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک محفوظ قبر میں دفن کر دیا جائے، جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو، تاکہ آنے والے ٹائم میں لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں، ان کی بت پرستی شروع نہ کر دیں۔ جیسے کہ آج کے ٹائم میں دیکھ لو، یا پھر اس سے پہلے بھی یہی سب ہوتا آیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، لیکن لوگوں نے پھر بھی وہی چیزیں کری اور بت پرستی نہ چھوڑی۔ تو اسی لیے ان کو دفن کر دیا گیا ان 11 قبروں میں سے ایک قبر میں۔ تو اور وہ قبر آج کہاں ہے، وہ کس جگہ پہ ہے، کون سی ان کی اصل قبر ہے، اس چیز کا کسی کو نہیں پتہ ہے۔